ترتیل اور قرآن مجید کا پڑھنا، اس کے ثواب کا اور اجر کا تو کیا کہنا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ لیکن اگر کوئی قرآن مجید کو سامنے رکھ کر بیٹھ جائے اور اس کو اسی وجہ سے زیارت کرے اور دیکھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، عبادت ہے۔ فرمایا کوئی خوش نصیب ہو جس کو ماں کی دولت نصیب ہو، ماں جیسی ہستی نصیب ہو، اور ماں جیسی شفیق ہستی اس کو نصیب ہوئی ہو اور وہ اس کی خدمت انجام دیتا ہو، ماں کی خدمت انجام دینے میں چست ہو، مستعد ہو اور انتہا سے زیادہ طاق واقع ہوا ہو، اس کے نصیب کا تو کیا کہنا۔ لیکن اگر کوئی ماں کو سامنے بٹھا کر یا ماں کے سامنے بیٹھ کر ماں کا چہرہ دیکھے اور یہ تصور کرے کہ یہ میری ماں ہے، اس کا دیکھنا ہی عبادت ہے۔ بھائی آپ اس حدیث سے سمجھے کہ جو تقدس، جو عظمت اور جو رفعت خانہ کعبہ کو حاصل ہے، قرآن مجید کو حاصل ہے، وہ عظمت ماں کے چہرے کو حاصل ہے۔ اب اس ماں جیسی دولت سے اور ماں جیسی نعمت سے کوئی خدا نہ خواستہ بدنصیب منہ کالا کرے، ذرا اس کا گناہ بھی سوچئے، اس کا گناہ کس انداز کا ہوگا۔ اب سنیے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے میں جتنا گناہ ہے، اس سے 26 زائد درجہ گناہ سود کھانے میں ہے۔ جتنا گناہ سود کھانے میں ہے، آپ نے فرمایا اس سے 26 درجہ زائد گناہ غیبت کرنے میں ہے۔ کسی کے پشت کے پیچھے، ایک حدیث میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اپنے کاشانہ اقدس میں، اپنے مکان میں، اچانک ایک انصار کی عورت آئیں جو اپنے قد کے اعتبار سے، اپنی ہائٹ کے اعتبار سے ناٹے قد کی تھی، چھوٹے قد کی۔ وہ آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھا اور اس کے پاس واپس جانے لگی۔ تو جب وہ واپس جا رہی تھی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ اس طریقے پر جا رہی ہیں جیسے میرا یہ انگوٹھا، یعنی ان کی پست قامتی کی جانب، ان کے چھوٹے قد کی جانب اشارہ کیا۔ حضرت عائشہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو خود بھی ہلاک ہوئی اور مجھے بھی ہلاک کر دیا۔ حضرت عائشہ نے گھبرا کر کہا، یا رسول اللہ، میں نے کوئی تہمت نہیں لگائی، میں نے کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کہی، خلاف حقیقت بات نہیں کہی، میں نے ایسی بات کہی جو ان کے اندر موجود ہے، وہ واقعتاً چھوٹے قد کی ہیں، میں نے یہی کہا۔ آپ نے فرمایا عائشہ، کسی کی عدم موجودگی میں، کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ جو اس کے سامنے اگر کہی جائے تو اسے ناگوار گزرے، برا محسوس ہو، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اور عائشہ، کسی کے بارے میں ایسی بات کہی جائے جو اس کے اندر موجود نہ ہو، جو عیب اس کے اندر، یہ تو تہمت ہے، یہ تو اتہام ہے، اس کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے اوپر کنٹرول قائم کرنا چاہتے ہیں، زبان کو استعمال۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ صبح ہوتی ہے تو تمام جسم کے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو صحیح رہے گی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی، تیرے اندر فساد پیدا ہو گیا تو ہماری بھی خیر نہیں، ہمارے اندر بھی فساد پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال یہ زبان ہے جو تمام چیزوں کو آپ کو بتا رہی ہے، ایک عضو ہے لیکن اس کے کام کتنے زیادہ ہیں، گرم میں بھی بتا رہی ہے، سرد بھی، تلخ بھی اور شیریں بھی، کڑوا بھی اور میٹھا بھی، سرد بھی اور گرم بھی، اور بولنے کی طاقت بھی اور اپنے مفہوم کو ادا کرنے کی قوت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر وہ بتائے گا جو اس سے محروم ہے۔ پھر سماعت کی اور سننے کی، پھر سونگنے کی، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت عطا فرمائی۔ عقل کی دولت اتنی عظیم الشان دولت ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد حکم دیا کہ آگے کو آ، عقل آگے بڑھی، پھر حکم دیا کہ پیچھے ہٹ، عقل پیچھے ہٹی، اور پھر ارشاد فرمایا عقل کو خطاب کر کے کہ جا، اب تمام سوال و جواب، پوچھ تاچھ، حساب و کتاب اور مواخذہ تجھ پر یہ ہوگا۔ تمام پوچھ تاچھ یہی وجہ ہے کہ شریعت کے اندر اور شرعی احکام کا مکلف کوئی نابالغ نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، اور کوئی عقل سے بیگانہ ہو، دیوانہ ہو یا عقل سے محروم ہو،
وہ شریعت کے احکامات کا پابند نہیں ہے، اس پر کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے۔ ایسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی۔ بنگلور ہے ہندوستان میں، اور ہندوستان کا مشہور شہر ہے، گارڈن سٹی کہلاتا ہے۔ ہندوستان کا صوبہ ہے کرناٹک، اس کی راجدھانی ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت بخشی، اور دوسرے ہندوستان کے علاقوں کے مقابلے میں وہاں کا مسلمان تعلیم یافتہ بھی ہے، اور اقتصادی طور پر اکانومی کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے، تجارت ان کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہاں پر میرے والد صاحب جاتے تھے، فخر المحدثین حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری، 16 سال تک رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کی بنگلور میں۔ جب پہنچے ہیں ایک بار بنگلور، تو ان کے تمام شاگرد وہاں پر آئے ملاقات کے لیے۔ 60 سال انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں حدیث پڑھائی ہے، چنانچہ ان کے شاگرد تھے، وہ جمع ہو کر آئے بنگلور میں ان کی رہائش گاہ پر، اور آنے کے بعد ملاقات کی۔ ان میں سے ایک شاگرد بولے کہ حضرت یہاں آپ کے شاگرد ہیں، وہ آپ کو لے جائیں گے بنگلور کی سیر کرانے، کوئی میوزیم دکھائے گا، کوئی یہاں کا اسمبلی ہال دکھائے گا، کوئی یہاں گارڈن لے جائے گا، کوئی آپ کو زو لے جائے گا۔ حضرت میں بھی آپ کو ایک جگہ لے جانا چاہتا ہوں۔ والد صاحب نے کہا کہ بھائی ضرور چلو، کہاں لے جاؤ گے؟ کہنے لگے کہ حضرت میں مینٹل ہاسپٹل میں ملازم ہوں، پاگل خانے میں، یہاں کے سرکاری پاگل خانہ، میں وہاں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں کی زندگی کتنی عجیب و غریب ہے، یہاں کیسے لوگ رہتے ہیں اور کیا انداز ہے، ذرا وہ بھی چل کے دیکھیے۔ والد صاحب نے ارشاد فرمایا ضرور بھائی، عبرت کا مقام ہے، ایسے مقام پر اور ایسی چیزوں کو دیکھ کر جنہیں دیکھ کر عبرت حاصل ہو، جنہیں دیکھ کر خدا یاد آئے، جنہیں دیکھ کر خدا کی نعمتوں کا قدر دل کے اندر پیدا ہو، ضرور جانا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکثرت قبرستان کی زیارت کرو، کہ وہاں پر جا کر قبرستان میں اپنا انجام یاد آتا ہے، آپ کو وہاں پر جا کر احساس ہوتا ہے کہ ہمیں بھی یہی آنا ہے، یہی ہماری آخری منزل ہے، ہم بھی یہاں پر آ کر خاک ہو جائیں گے، اس ویرانے کو ایک روز ہم بھی آباد کریں گے، آ کر قبرستان میں جا کر اپنا انجام یاد آتا ہے، خدا یاد آتا ہے، لہٰذا زیارت کرنے اور قبرستان پہنچنے کی ہدایت دی۔ تو ایسے مقامات پر اور ایسی جگہ پر والد صاحب نے کہا ضرور چلیں گے۔ میں بھی ساتھ میں تھا، کم عمر تھا میں، جب پہنچے پاگل خانے میں تو عجیب منظر دیکھا، 2 سال کے بچوں سے لے کر 90 سال کے لوگ تک، بوڑھے تھے، جوان اور بوڑھے اور ادھیڑ عمر اور عورتیں۔ ایک لڑکی کو دیکھا انتہا سے زیادہ خوبصورت غیر مسلم لڑکی، بالکل جوان لڑکی، لوہے کے ایک پنجرے کے اندر اسے قید کیا ہوا تھا، بند کیا ہوا تھا، اور اس کا پاگل پن یہ تھا کہ وہ ٹہل رہی تھی پورے 1 سیکنڈ کے لیے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک لمحے کے لیے یہ نہیں بیٹھتی، نہ یہ سوتی، بس یہ اتنی تعلیم یافتہ ہے کہ اس نے B.Com کیا۔ یہ 70s کی بات ہے، سن 1970 کے عشرے کی بات۔ اس وقت کامرس کی ڈگری آئی تھی B.Com اور M.Com، تو بڑا تعلیم یافتہ سمجھا جاتا تھا جو B.Com ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ B.Com ہے، لڑکی تعلیم یافتہ ہے، اور اس کو دیکھ کر اس نے ٹیلی ویژن پر فلمی گانے سن سن کر اس کی عقل چلی گئی۔ نیا نیا ٹیلی ویژن آیا تھا ہندوستان میں، فلمی گانے سنتی تھی، اور کہنے لگے حضرت یہ اتنی دیر کھڑی ہوتی ہے، جب ہفتے میں کوئی اس کا رشتہ دار آتا ہے اور وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر گانے سناتا ہے، اتنی دیر یہ ٹھہرتی ہے۔ جہاں وہ گیا اور اس نے ٹہلنا شروع کیا، اور دن رات 24 گھنٹے ٹہلتی رہتی ہے، یہ دکھایا۔ بہرحال وہاں عجیب و غریب منظر دیکھنے میں آئے۔ ایک اگلے سال جب گئے نیکسٹ ایئر، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آئیے ایک اور صاحب سے ملاقات کراؤں۔ ایک صاحب کے کمرے میں پہنچے، ان صاحب کو دیکھا، وہ استقبال کے لیے آئے، بہت لہیم و شہیم، سرخ سفید اور بہت ہٹے کٹے صحت مند آدمی، بڑے سلیقے کے کپڑے پہنے ہوئے، بنیان دھلا ہوا، سفید لنگی انہوں نے پہنی ہوئی، ازار، اور کمرہ بھی بہت ہی سلیقے کا اور آراستہ۔ معلوم ہوتا تھا کہ ان کا کمرہ کسی خاتون نے سجایا ہے سلیقے کے ساتھ۔ کمرے کے ایک جانب کے اندر چارپائی، اس کے اوپر قاعدے سے بستر، اور ایک کونے کے اندر ٹیبل، اس کے اوپر ٹیبل لیمپ اور پانی جگ کر رکھا ہوا۔ جس وقت ہم ان کے کمرے کے قریب پہنچے تو وہ باہر آئے، والد صاحب کا استقبال کیا، اور انہوں نے کہا آئیے مولانا تشریف لائیے، اور بڑے سلیقے قاعدے کے ساتھ کرسی پر بٹھایا والد صاحب کو، اور خود چارپائی پر بیٹھ گئے، بات کرتے رہے۔
2-3 منٹ بات کرنے کے بعد والد صاحب کو شک ہوا کہ یہ تو شاید کسی نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، یہ تو بہت ربط کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بڑی سلیقے کی گفتگو کر رہے ہیں، ان کی گفتگو سے ایک بھی بات ایسی ظاہر نہیں ہوئی کہ یہ عقل سے محروم ہے۔ والد صاحب نے ان سے کہا کہ آپ یہاں کیسے، یعنی آپ کے اندر تو کوئی علامت نہیں ہے پاگل پن کی، آپ یہاں کیسے؟ کہنے لگے حضرت میری داستان بڑی درد انگیز ہے اور بڑی غمناک ہے۔ والد صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ میں احمد آباد کا رہنے والا ہوں، گجرات کا، اور ہمارے یہاں 3-4 فیکٹریاں ہیں کپڑا بنانے کی، اور سینکڑوں ہمارے یہاں ملازم ہیں، بہت بڑا کاروبار ہے ہمارا۔ میری والدہ کا انتقال ہوا، میرے والد نے دوسری شادی کی، میرے بہن بھائی پیدا ہوئے، اب میری دوسری والدہ کو یہ ہوا کہ مجھے بھی فیکٹری میں حصہ دینا پڑے گا، لہٰذا انہوں نے میرے بارے میں خاندان میں پروپیگنڈا شروع کیا کہ میں پاگل ہوں۔ اسی پروپیگنڈا اور دشمنی کا نتیجہ ہے کہ آج میں یہاں پاگل خانے میں موجود ہوں۔ والد صاحب نے اظہار افسوس کیا، اظہار ہمدردی کیا، ان کو تشفی کے اور تسلی کے کلمات کہے اور اٹھنے کے لیے چلے۔ کہنے لگے حضرت آپ کے آنے سے بڑی تسلی ہوئی، بڑا سکون ہوا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو چند منٹ اور بیٹھیے، بڑا دل میرا بہترین طریقے سے اچھا محسوس کر رہا ہے، آپ کچھ دیر اور بیٹھیں۔ والد صاحب بیٹھ گئے۔ 2-4 منٹ کے بعد والد صاحب نے کہا کہ بھائی آج جمعہ ہے اور سٹی کی جامعہ مسجد میں میرا پروگرام ہے، مجھے جانا ہے۔ کہنے لگے حضرت آپ بھی کہیں گے کہ پریشان کر دیا، اگر کچھ دیر اور بیٹھتے تو مجھے اور سکون۔ بھائی حضرات اہل دل، اہل اللہ اور اللہ کے نیک بندے، ان کی چند منٹ کی صحبت سکون قلب کا باعث ہوتی ہے۔ کبھی کبھی قلب کی کائنات بدل جاتی ہے۔ دہلی کے اندر مشہور بزرگ ہیں اور ہمارے بزرگوں کے قافلہ سالار حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی، بڑے عظیم الشان اور پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ حالات میں لکھا حضرت کے واقعات میں کہ حضرت کے یہاں ایک روز مہمان آ گئے اچانک، اور کھانے کا وقت تھا۔ جب مہمان آئے تو حضرت نے ان کو بٹھایا اور گھر میں تشریف لے گئے، اور اہلیہ سے پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کو؟ وہ بگڑ گئی، کہنے لگی تم نے تو اپنی دکان جما رکھی ہے باہر، پیر بنے بیٹھے ہوئے ہو، اور تمہاری دکان خوب چل رہی ہے، اور تمہیں گھر کا کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے، اتنے دن سے فاقہ یہاں کام کیا لینے آئے ہو؟ عورتوں کو بڑا احساس ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا پورا جسم اور آپ کا بطن مبارک اور سینہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے۔ آپ بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ خندق کے کھدوانے میں اور زمین کو کھودنے میں مصروف ہیں۔ چنانچہ میں نے آپ کے جب پیٹ کو غور سے دیکھا تو ہم سب کے پیٹ پر ایک پتھر تھا، پیغمبر کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، فاقے کی کثرت کی وجہ سے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ جابر کہتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی جانب بھاگا، مدینہ منورہ کی جانب، اور گھر آنے کے بعد میں نے اہلیہ سے کہا، میں نے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ وہ بگڑ گئی کہ یہاں کیا رکھا ہے کھانے کو؟ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک تھیلی لائن، اس میں کچھ دانے جو کے تھے، کہا یہ جو کے دانے ہیں صرف۔ تو جابر کہتے ہیں میں نے کہا کہ دیکھو تم جو کے دانوں کو پیس کر اور آٹا تیار کرو، اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے گھر میں اسے ذبح کرتا ہوں، گوشت تیار کرتا ہوں، اسے سالن تیار کرو۔ اور پیغمبر کو میں اس حال میں دیکھ کر آیا ہوں کہ آپ شدید بھوک کے میں اور فاقے کی حالت میں ہیں۔ جابر کہتے ہیں جب کھانا تیار ہو گیا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور دیکھو، خاص طور سے خیال رکھنا، پیغمبر کو بتا دینا کہ کھانا کتنی مقدار میں ہے، ایسا نہ ہو کہ آدمی زیادہ آ جائے اور پھر بے عزتی ہو، گھر میں کھانا کم پڑ جائے اور لوگ زیادہ ہو، تو پیغمبر کو بتا دینا کہ بس اتنا کھانا ہے کہ آپ کھا لیں اور آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 1-2 آدمی اور۔ جابر کہتے ہیں میں پہنچا واپس، اور خندق کے میدان میں نے آپ کے پاس بلا کر آپ کے کان میں کہا چپکے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عرض کیا یا رسول اللہ کھانا ہے، بہت تھوڑی مقدار میں ہے، بس آپ یا زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ 1-2 اور چلیے اور کھانا کھا لیجئے، آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ آپ نے یہ سننا تھا کہ آپ نے بآواز بلند تمام صحابہ میں اعلان کر دیا کہ چلو لوگوں، جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی،
کہ اب کیا ہوگا، جو کچھ ہوگا ہوگا، اہلیہ کا